زحل کا سب سے بڑا چاند ٹائٹن ہے۔ ٹائٹن کی فضا زمین سے بھی گاڑی ہے اور ٹائٹن کی سطح منجمد نامیاتی مالیکیول سے بھرپور ہے۔ 2034 میں نیسا کا ڈریگن فلائی مشن ٹائٹن پر پہنچے گا اور اس کی کیمیائی ساخت کا تجزیہ کرے گا۔ ڈریگن فلائی ایک روٹر کرافٹ ہے جسے الیکٹرک انرجی نیوکلیئر پاور سے ملے گی، جس کے بارے میں آپ کو ریڈیو آئسوٹوپ تھرمو الیکٹرک جنریٹر والی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے۔ نیچے ہم ڈریگن فلائی کے اندر موجود لیبارٹری کا بتائیں گے کہ وہ کیسے تجزیہ کرے گی کہ ٹائٹن پر زندگی کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں۔ ڈریگن فلائی کا ڈیزائن ایسا ہے کہ ٹائٹن کے مختلف قسم کے خطوں پر بآسانی جا سکے گا اور لینڈ کر سکے گا۔ ڈریگن فلائی ٹائٹن کی سطح پر پانی کی برف میں موجود کاربن، ہائیڈروجن، غیر نامیاتی مواد یا آکسیجن جیسے اہم عناصر کا پتہ چلانے کے لیے پلس نیوٹران جنریٹر کا استعمال کرے گا، اور اس پر آن بورڈ گیما رے سینسر بھی ہے۔ ان آلات سے ڈریگن فلائی اس بات کا تعین کر سکے گا کہ جس جگہ پر وہ لینڈ کیا ہے اس کے نیچے مطلوبہ مواد کیسا ہے۔ ڈریگن فلائی ٹائٹن کی منجمد اور ٹھوس سطح سے سیمپل پیدا کرنے کے لیے اپنی ڈرل کا استعمال کرے گا۔ اس کے بعد ڈریگن فلائی سطح کے نمونوں کو ٹائٹن کی ہوا سے چلنے والے نیومیٹک سسٹم کے ذریعے جمع کرے گا اور سرکٹ میں نمونوں کی لائن میں ایڈجسٹ کرے گا۔ یہ نمونہ ایک کنٹینر میں رکھا جائے گا۔ سکشن کپ سرد ہوا کے بہاؤ سے سطح کے مواد کو اٹھائے گا اور پیمائش کے لیے کیمیائی لیبارٹری میں لے جائے گا۔ لیزر شعاعیں سطح کے نمونے سے بڑے نامیاتی مالیکیولز کو الگ کریں گی تاکہ انہیں عام تجزیہ اور میس اسپیکٹروسکوپی کے لیے بھیجا جا سکے۔ اسپیکٹرومیٹر مالیکیولز کو بڑے پیمانے پر ترتیب دے گا اور تشخیصی ٹکڑوں کا تجزیہ کرے گا، جس سے ڈریگن فلائی کو پتہ چلے گا کہ سطح پر کس قسم کے کیمیائی اجزاء موجود ہیں اور کیا پری بائیوٹک دلچسپی والے مالیکیول موجود ہیں۔ ممکنہ پری بائیوٹک نمونوں کو ایک نئے سیمپل والے کنٹینر میں رکھا جائے گا اور نمونوں کو گیس کرومیٹوگرافی انسٹرومنٹ میں گرم کیا جائے گا، جہاں انہیں میس اسپیکٹرومیٹر میں چیک کرنے سے پہلے سائز اور قسم کے لحاظ سے ترتیب دیا جائے گا۔ نامیاتی اجزاء کی اس اعلیٰ درجہ بندی میں ان مالیکیولز کو الگ کرنا بھی شامل ہے جن کا فارمولہ تو ایک ہی ہوگا لیکن ترتیب مختلف ہوگی۔ ایک جیسے مالیکیول میں ہاتھ کی مخالف تراتیب زمین پر زندہ اجسام کی اہم نشانی ہے۔ زمین پر زندہ اشیاء میں امائنو ایسڈز ہمیشہ لیفٹ ہینڈڈ مالیکیول اور شوگرز ہمیشہ رائٹ ہینڈڈ مالیکیول ہوتے ہیں۔ اگر ڈریگن فلائی ٹائٹن میں مالیکیولز کی ترتیب زمین پر زندہ اشیاء کی ترتیب سے مشابہ دیکھے گا تو ٹائٹن پر بھی زندگی ملنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ کیمیائی تجزیہ مکمل ہونے پر ڈریگن فلائی اسی جگہ دوسرا نمونہ بھی لے سکتا ہے یا تحقیقات کے لیے ٹائٹن پر نئی جگہ بھی تلاش کر سکتا ہے۔ ڈریگن فلائی کی تیاری میں ٹنل ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ اسے ٹائٹن کے ماحول کے مطابق تیار کیا جا سکے۔ ڈریگن فلائی کے ابتدائی ماڈل کا ٹیسٹ امریکہ کے علاقے امپیریل ڈیونز میں کیا جا رہا ہے کیونکہ اس علاقہ کی ساخت ٹائٹن سے ملتی جلتی ہے۔